بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ بیٹا لاسٹ لیکچر میں ہم نے کیا تھا نظریہ پاکستان کے عناصر۔ آج ہم کریں گے برصغیر کے مسلمانوں کی مذہبی، ثقافتی، سماجی اور معاشی محرومی کے حوالے سے دو قومی نظریہ کی ابتدا ارتقاء کی وضاحت کہ کہاں سے یہ جو ہے نظریہ پاکستان جو ہے وہ نکلا ہے، کیوں یہ کہا گیا ہندوستان کے اندر کہ ہم ایک الگ ملک چاہیے، ہم ایک الگ قوم ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، ہمارے رہن سہن کے طریقے جو ہے وہ الگ ہیں، اس لحاظ سے ہمیں ایک الگ جو ہے وہ ملک چاہیے۔ تو اس کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ دو قومی نظریہ سے ہوتی ہے۔ آج ہم بیٹا دو قومی نظریہ پر بات کریں گے۔ دو قومی نظریہ ابتدا اور ارتقاء کی وضاحت۔ دو قومی نظریہ سے مراد یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد ہیں۔ بیٹا اس کو انڈر لائن کرنا ہے کہ دو قومی نظریہ سے کیا مراد ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد ہیں۔ یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گل مل نہ سکی۔ دو قومی نظریے کی بنیاد مسلمانوں کا علیحدہ تشخص ہے۔ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا۔ دو قومی نظریہ کا نصب العین یہ تھا کہ اسلام کی دو قومی تصور کی بنیاد پر ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک ایسی ریاست، ایسی آزاد ریاست قائم کی جائے جس میں رہتے ہوئے وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکے۔ جی بیٹا یہ تھا دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے۔ سب سے پہلی بات تو آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں آباد تھیں، ایک ہندو اور دوسری مسلمان۔ یہ دونوں قومیں بیٹا اپنے مذہبی نظریات، اپنے رہن سہن کے انداز، اجتماعی سوچ میں بالکل ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔ ان اقوام صدیوں سے یہ قومیں جو تھی وہ ایک ساتھ تھی، لیکن ان کے بنیادی اصول جیسے رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف تھے کہ یہ جو ہے وہ آپس میں گل مل نہ سکی۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہی مسلمانان ہند نے اپنی آزادی کی لڑائی لڑی کہ بیٹا یہ دو قومی نظریہ ہی تھا جس کی بنا پر مسلمانوں نے اپنی آزادی کی جو ہے وہ جنگ لڑی اور بہت کامیابی سے وہ یہ جنگ جو ہے وہ جیتے ہیں۔ اس نظریے کو ایک تاریخی حقیقت ماننے کے بعد ہندوستان میں دو الگ الگ ریاستیں پاکستان اور بھارت کے نام سے وجود میں آئیں۔ یہ بیٹا یہ تو تھا دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے۔ آگے ہے دو قومی برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کہ کیوں اس کی بنیاد ڈالی گئی، ایسی کون سی وجہ بنی، ایسی کون سی وجوہات تھی جس کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ ہندوستان کے اندر دو بڑی قومیں آباد ہیں اور ان دونوں قوموں کا اکٹھا رہنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا مسلمانوں کی آمد اور محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے ہوئی۔ دوسری بات، برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا مسلمانوں کی آمد کہ جب برصغیر ہندوستان کے اندر مسلمان آئے تب، اور دوسری محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے ہوئی۔ 712 میں عرب نوجوان سپاہ سالار محمد بن قاسم نے سندھ کے راجہ داہر کو شکست دی۔ محمد بن قاسم کے ساتھ کچھ عرب تبلیغی اسلام کے لیے بھی آئے اور وہ مستقل طور پر سندھ اور ملتان میں آباد ہو گئے۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک، رواداری اور انصاف نے مقامی لوگوں کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ اسے دیوتا سمجھنے لگے۔ تبلیغ کرنے والوں نے ان کو اسلام کی سیدھی، سچی اور توحید کی راہ دکھائی اور یہ لوگ باخوشی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد غزنوی دور حکومت شروع ہوتا ہے، 1203 سے 1226 تک محیط ہے۔ اس دور میں موجودہ پاکستانی علاقوں میں فارسی زبان نے رواج پکڑا اور اسلامی تہذیب کے نقوش گہرے ہوئے۔ 1206 میں قطب الدین ایبک نے سلطنت دلی کی بنیاد رکھی۔ سلطنت دلی کا دور حکومت 1526 تک رہا، جس میں خاندان غلامانے، خاندان خلجی، خاندان تغلق، سعادت اور لودھی خاندان نے حکومت کی۔ 1526 میں ظہیر الدین بابر نے دلی میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی جو 1857 تک قائم رہی۔ مغلیہ دور حکومت میں بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہجہاں، اورنگزیب، عالمگیر جو ہے وہ مشہور حکمران تھے۔ آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر، جی بیٹا اس کو انڈر لائن کرنا کہ آخری جو حکمران تھا برصغیر کے اندر وہ کون تھا؟ آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں شکست دینے کے بعد رنگون میں قید کر دیا، جہاں وہ بعد میں انتقال کر گئے اور وہیں پر دفن ہوئے۔ جی بیٹا یہ تو تھا دو قومی نظریہ سے کیا مراد ہے اور برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔
سب سے پہلی بات کہ مسلمان جب برصغیر میں داخل ہوئے تب، دوسری بات محمد بن قاسم نے جب سندھ کو فتح کیا تب، اور وہاں کے جو ہندو تھے، جیسے ملتان میں یا سندھ میں جو ہندو لوگ رہتے تھے، وہ محمد بن قاسم سے متاثر ہوئے، ان کو اسلام کی دعوت دی گئی، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اسی طرح مختلف ادوار میں جو ہے برصغیر کے اندر مسلمان حکمران آتے رہے اور وہ اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ جیسے غزنوی دور شروع ہوتا ہے جو 1003 سے 1226 تک ہے۔ اس میں موجودہ پاکستانی علاقوں میں فارسی نے رواج پکڑا، فارسی زبان کو جو ہے وہ پروموٹ کیا گیا، اسلامی تہذیب کے کچھ گہرے ہوئے۔ 1206 میں قطب الدین ایبک نے سلطنت دلی کی بنیاد رکھی۔ یہ تو کچھ مسلمان حکمران ہیں جنہوں نے مختلف ادوار میں آ کر دو قومی نظریے کو مضبوط کیا۔ جی بیٹا آپ نے یہ یاد کرنا ہے، پہلا سوال آپ نے یاد کرنا ہے، دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے، یہ والا۔ دوسرا، برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی۔